الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وأنتم آخر الأمم ولا أمة بعدكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کائنات کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم، ارے حشر کا غم کیوں کر رہے مجھے قاسم، میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک نصیب تمنا کو حضور خود پلائی. اور بھی سنیے، دیار یسرب میں گھومتا ہوں، دیار یسرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فضول بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چین ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. میرے بعد محترام قابل عزت تقریب کرام معزز دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسان کہ جس مالک کائنات نے رب الازل خالق حقیقی نے مجھے آپ کو ہم سب کو تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ رب العزت نے اس طبقے کے ساتھ بھی آپ کی نسبت جوڑی جو ہر میدان میں رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی غلامی کا فریضہ سر انجام دیتا نظر آتا ہے. ہم اس پر سب کہیں الحمدللہ. یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے. ختم نبوت
صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہو تو آپ کو رب کعبہ کی قسم یہ مستانے آپ کو نظر آئیں گے. اگر دفاع صحابہ کا میدان ہو تو آپ کو اسی لینڈ کے دیوانے نظر آئیں گے. دعوت و تبلیغ کا میدان ہو آپ کو اسی لینڈ کے دیوانے نظر آئیں گے. درس و تدریس کا معاملہ ہو یہ مدرسین بیٹھے ہیں. رب کعبہ کی قسم ان دیوانوں کی لینیں آپ کو نظر آئیں گی. جہاد کا عنوان ہو جہاد کا میدان ہو آپ شروع سے لے کر کے آج تک دیکھیں گے جہاد کے میدان میں بھی آپ کو اسی لینڈ کے دیوانے اور پروانے نظر آئیں گے. قلم کا شاہکار ہو قلم کے شاہکارے ہوں ان پر بھی اللہ کی قسم آپ کو اسی لینڈ کے دیوانے مستانے نظر آئیں گے. اخبار و رسائل ہو جرائد ہوں ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی نظر آئیں گے. اور ختم نبوت پر کٹنا مرنا ٹکڑے ہونا یہ اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس مقدس عنوان پر مجھے کچھ کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. بے شمار اس کے احسانات میں سے یہ بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات عالی نے تاجدار ختم نبوت کا امتی بنایا ہے. ختم نبوت یقیناً ایک مشکل عنوان بھی ہے اور خوبصورت شیریں اور میٹھا عنوان بھی ہے. یہ ہمارے عقیدے کی اساس ہے یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے یہ ہمارے عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے. اگر ختم نبوت پر کسی کا ایمان نہ ہو تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نیکوکاری تو دور کی بات ہے وہ مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا. باقی رہا کہ جب ختم نبوت کا عنوان آتا ہے تو یقیناً کچھ جھوٹے داعیان نبوت کا بھی تذکرہ آ ہی جاتا ہے کیونکہ یہ امت کو بتانا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تقابل اس کے اندر اگر کوئی کرے گا کہ اس کی بھی کوئی باتیں بتانا شروع کر دے نہیں یاد رکھو میرے نبی کے زمانے کے جو جھوٹے داعی نبوت تھے وہ بھی جھوٹے اور بعد کے جنہوں نے آخر کی نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹے. ہمارے اس زمانے کا جو فتنہ اٹھا اور ہمارے مشاہیر علماء کرام نے اللہ جزائے خیر دے ان حضرات نے اس فتنے کی سرکوبی کی. یہ غلام احمد قادیانی یہ بھی جھوٹا کبھی بھی غلام احمد نہ کہنا غلام احمد بھی نہیں کہنا غلام احمد بھی نہیں کہنا. یہ غلام احمد قادیانی یہ بھی جھوٹا کذاب دجال فریبی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ خود ناری ہے بلکہ ابھی نظم کو جا رہی تھی تو جہاں انسان کا لفظ آیا میں نے تو شاعر سے کہہ دینا یا انسان کی وجہ اس کو شیطان لکھو. یہ ناری شیطان ہے بدبخت شیطان کے حوالی ہیں. تو یہ غلام احمد قادیانی جس بدبخت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا یہ بھی جھوٹا. اگر اس کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا میرے رب کریم نے رب کعبہ کی قسم میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. جیسے نبوت کا دروازہ بند ہے ایسے صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے. جیسے نبوت کا دروازہ بند ایسے صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے. میرے نبی کے صحابہ کے بعد کوئی اب صحابی بھی نہیں بن سکتا. یہ پورا مجمع ساری رات ایک کام پہ کھڑا ہو جائے ساری رات سجدے میں پڑا رہے 1000 سال تک کوئی سجدے میں پڑا رہے اور یہ کہے کہ میں صحابی بن جاؤں نہیں بن سکتا. یہ صحابی نہیں بن سکتا. اور تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شان زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے فرمانے لگے لوگوں آپ معاویہ کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کو ملاتے ہو. سنو اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے امیر معاویہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کفار کے ساتھ جہاد کیا ہے. اس گھوڑے کے پاؤں سے جو گھاؤ اٹھی ہے جو اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں کے اندر گئی ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے.
اب ہمارے عزیز نے ایک قصے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہے تھے. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی ضرور کیا جائے. ہماری حافظ آباد میں تشکیل تھی تو وہاں ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں. بہت بڑے خطیب تھے. کچھ لوگ آپ کو جانتے ہوں گے یقیناً. اور بڑا نام تھا اور ان نام کمایا شہادت حسین سے. وہ جو حافظ شبیر حسین حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہمارا مشترکہ اسٹیج ہے. تو شبیر حسین حافظ آبادی کے مدرسے میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ بھی تشریف لے گئے. بعد میں ہم گئے. جب وہاں ملنا ہوا تو بے اتنا ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے. انہوں نے مجھے بیان سنایا حافظ آبادی صاحب کا جس میں انہوں نے پورا قصہ یہ نقل کیا. اور یہ حضرات سمجھتے ہیں وہ اس سٹیج کے نہیں تھے, وہ دوسری سٹیج پہ تھے, لیکن انہوں نے بیان کے اندر حضرت شاہ صاحب کا واقعہ سنایا کہ لاہور موچی دروازہ پر حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے ہیں. رات کا وقت تھا اور بیان بڑے عروج پر تھا اور بیان میں شاہ جی رحمہ اللہ نے اپنے جوش و کتابت میں فرمایا وہ دیکھو اما خدیجہ الکبریٰ آئی ہے, وہ دیکھو اما حفصہ آئی ہے, وہ دیکھو اما میمونہ آئی ہے, وہ دیکھو اما عائشہ صدیقہ آئی ہے, وہ دیکھو محمد کی بیٹیاں آئی ہیں, وہ زینب بنت رسول آئی ہے, وہ دیکھو رقیہ بنت رسول آئی ہے, وہ دیکھو ام کلثوم بنت رسول آئی ہے, وہ دیکھو محمد کی لاڈلی فاطمہ آئی ہے. اور یہ کہتی ہے کہ کیا مصطفیٰ کی امت میں سے کوئی ایسا دیوانہ نہیں ہے جو صدیق اکبر کی طرح جا کر کے اس راجپال وقت کا کام تمام کر دے جس نے محمد مصطفیٰ کے خلاف کتاب رنگیلا رسول لکھی ہے. اب جب یہ جوش و کتابت میں بیان فرما رہے تھے تو یہاں ایک بالکل ان پڑھ لوہار کا بچہ بیٹھا تھا اور اس نے ساتھ والے سے پوچھا راجپال ہے کون؟ انہوں نے کہا اردو بازار کے اندر اس کی کتابوں کی دکان ہے بہت بڑی. انہوں نے کہا کس وقت آتا ہے؟ انہوں نے کہا صبح آ کر کے یہ اپنی دکان کھولتا ہے, اس کے بہت سارے نوکر چاکر ہوتے ہیں. یہ رات کو بیان ابھی جاری تھا. یہ میں حافظ آبادی کی بات نقل کر رہا ہوں اور ویسے بھی تعلیم کے ختم نبوت پر آپ پوری 10 جلدوں کے اندر کتاب آ چکی ہے. وہ لے کر اس کا ضرور مطالعہ کریں, علماء بھی کریں, طلباء بھی کریں, عوام الناس بھی اس کو پڑھیں کہ اس کے اندر کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر کے اس عقیدہ کی حفاظت کی ہے. تو یہ نوجوان وہیں سے اٹھا اور یہ کام شان پہ نہیں کرتا تھا. یہ نکما تھا, بالکل نکما. گھر والے سارے کہتے تھے نکما ہے, باپ بھی کہتا نکما. گھر آیا تو اس کی بڑی بھابھی ماں مر چکی تھی. وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ بیٹا بالا ہے. آیا, انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. انہوں نے کہا آج کھانا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا کھانا کھا لو. انہوں نے کہا آج کھانا نہیں کھاؤں گا. سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدینہ نہیں گئے. سید عطاء اللہ شاہ بخاری مدینہ نہیں گئے. سورسز تھے, جا سکتے تھے, کیوں نہیں گئے؟ کہا میں کیا بنانا کو جا کر کے وہ کھاؤں گا. کہنے لگے کھانا نہیں کھاؤں گا. بھابھی نے کہا نہیں کھانا گا. رکا نہیں, گھر میں کچھ تلاش کر رہے تھے. کہتی میں دیکھتی رہی. کہا تم سو جاؤ. کہا تو ہم سو گئے. اس نے جا کر کے چھڑا اٹھایا اور اس کو تیز کیا. خنجر یا چھڑا اس کو تیز کیا اور پھر گھر سے نکل گیا. باوجود ہوا بی بی 5 دامن کا ایک ساتھ مزا رہے. ساری رات کو اس نے وہاں گزاری اور اردو بازار قریب تھا. صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا. اب جب صبح ہوئی تو انتظار کرتا رہا کہ کب یہ بدبخت آتا ہے اپنی دکان پر. اردو بازار لاہور میں جب راجپال آیا تو اس کے لیے حکا لگا کر کے رکھا گیا. وہ کرسی اور پیڑ بڑے پلگوں ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے کرندے کام کر رہے تھے. یہ دیوانہ پہنچا اور کہنے لگا راجپال تو ہے؟ اس نے کہا میں. انہوں نے کہا بدبخت تو نے میرے نبی محمد کے خلاف کتاب لکھی ہے. تو روکنے لگا, زور سے خنجر مارا.
پے کر کر 3 بار کیے، اسے تڑپا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ ٹھنڈا ہوا آرام سے اس کے گلے سے نیچے اترے، ایک نل تھا اس پر جا کر کے پہلے اس خنجر کو پاک کیا، پھر اپنے کپڑوں کو پاک کیا کہ نجس پلید خون تھا، اور پھر وہاں سے سیدھے کھانے چلے گئے۔ جب کھانے پہنچا انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کہا راجپال کو قتل کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پاگل لگتے زمانہ جب آ گیا، انہوں نے کہا راجپال کا کام تمام کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا راجپال کو قتل کر کے آیا ہوں۔ وہاں کے فصل لیا گیا، وہ قید ہو گیا۔ جب وہ قید ہو گیا تو پھر انگلستان سے بابا کا بانی پاکستان ہمارے مشاہیر میں سے علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتمد ساتھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بلوایا گیا، اور جناب سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جا کر کے میاں والی جیل کے اندر ان سے ملاقات کی، اور اقبال رحمۃ اللہ جیسا عاشق رسول بھی اور قائد اعظم جیسا مشاہیر امت بھی اور بڑے بڑے علامہ صاحبان بھی تھے، تو قائد اعظم نے کہا جا کر کے جیل کے اندر کہ اے علم الدین، اس کا نام بھی کچھ اور ہے، علم الدین بعد میں رکھا گیا، مجھے نام ان کا بھول گیا ہے، عاظم علم الدین کا نام کچھ اور ہے۔ کہا کہ تو صرف بیان بدل دے کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے، زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے، اس سے بھی رک جاؤ تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے یہ نہیں ہو سکتا، مجھے جان کرتے ہیں، مجھے جان جاتی ہے تو جائے، یہ جان تو محمد کے بعدی ہے۔ اور پھر جب یہ پھانسی لگے، ان پر پھانسی پر لٹکایا گیا اور سوئی لٹک گئے، جیسے ہمارے عزیز محترم فرما رہے تھے، یقیناً ان کی کوٹڑی کے اندر سپاہیوں نے چراغاں دیکھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ بھائی میرا تو یہ عقیدہ ہے، کوئی مفتی کے بعد میں فتویٰ لگا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، میں جس لائن پہ چلتا ہوں میں نے پڑھا ہے فضائل درود کے اندر کہ ایک عالم اپنے باپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، راستے میں باپ بیمار ہوا اور باپ مر گیا۔ جب باپ مرا تو یہ رو رہا ہے، باپ کا چہرہ کالا ہو گیا۔ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے والے یقیناً اس واقعے پہ پہنچے ہوں گے۔ اب بیٹا باپ پر چادر ڈال کر کے رونے لگ گیا، ہائے بدنامی ہو گئی، ہائے ناکامی، ہائے میرا باپ برباد ہو گیا، ہائے چہرہ کالا ہو گیا۔ روتا رہا، پھر یکدم خیال آیا میں نبی پر درود کرتا ہوں، درود سے مشکلیں ٹلتی ہیں، اس نے میرے پیارے نبی پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ ادھر درود پڑھا، سکون آیا، چین آیا، رات آئی، اللہ نے اونگ جاری کر دی، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی سویا تو ایک تیز رفتار شتر سوار تیز گھوڑا دوڑا کر کے آیا اور آسی گھوڑے سے اتر کے اس کے باپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، چہرہ چوتھی رات کے چاند سے زیادہ چمکنے لگا۔ جب وہ جانے لگا کہا جناب بتائے تو صحیح کون ہو جو اس مشکل میں میرے کام آئے ہو؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس پر درود و سلام پڑھا، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیارے نبی کا مقابلہ ہم اس بدبخت پہ آئے اور اس کی بات کری غلام احمد قادیانی کی، جس پیارے نبی کے ہاتھ سے خدا کی قسم کالے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، کالے چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اس غالب علم الدین شہید کے اس کوٹڑی کے اندر جہاں یہ بیٹھ کر کے راتوں کو میرے پیارے نبی کا انتظار کرتا تھا، درود سلام پڑھتا تھا، اس پہ جھوٹے نہیں میرے نبی محمد کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ ایسا عاشق تھا، جب ان پہ سولی لٹکا دیا گیا یہ دیوانہ ختم نبوت کو، پھر ان نے اس کی ناش کو وہاں کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھ کے انہوں نے اس کو اندر دفن کر دیتے ہیں، وہاں دفن کر دیا، عنوان کر کہ ہم نہیں دیتے ہیں مسلمانوں کو، یہ ہمارے سے باقی ناراض ہو جائیں گے، ہمارے بڑے سرکار جن کو آج بھی ہمارے مسلمان حکمران اپنا بڑا مانتے ہیں، ہمارا بڑا صرف اللہ ہے، ہم اپنے رب کو بڑا مانتے ہیں، شاہد رب کو بڑا مانتے ہیں، صحابہ کو بڑا مانتے ہیں، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، اور میرے مصطفیٰ اور نبیوں کے بعد اگر مقام ہے تو میرے صدیق اکبر کا مقام ہے۔ بعد انبیاء
اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کا پہلا سپاہی، ختم نبوت کا پہلا پہریدار، بھاگ کر ان کی ناش کو ان کے جسم اطہر کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں ایک بے چینی تھی، کچھ لوگ چل کر کے سر محمد اقبال رحمہ اللہ کے پاس گئے، علامہ صاحب مہربانی کریں، ہم اس کا دیدار بھی کریں گے، ختم نبوت کے دیوانے سے اس کے دیدار سے ہمیں کیوں محروم کیا گیا؟ انہوں نے سرکار کو ضمانت دی کہ کوئی وائلیشن نہیں ہوگی، اعتراض نہیں ہوگا، یہ ہمیں اس کا جس دے کر دے دیا جائے۔ ان کی ضمانت پر جب ان کے جسم کو نکالا گیا قبر کے اندر سے، پتہ نہیں کتنی دن پہلے دفن کیا تھا، کتنا عرصہ دفن رہا، جب ان کے جسم اندر کو نکالا گیا ایک تو نور تھا اور چمک رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ مسلمانوں نے ابھی دفن کیا ہے۔ پھر ٹرین پر ان کو لے کر کے آیا گیا، جو سنتا گیا اس قافلے کا دیوانہ بنتا گیا۔ پھر لاکھوں لوگوں نے اس مرد کلندر پہ جنازہ پڑھا، وہ دیکھو سورت میانی قبرستان کے اندر ان کی مزار مقدس ہے، اور سال میں ایک مرتبہ میں بھی جاتا ہوں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی وہاں دفن ہے، میں آپ کی قبر پہ گیا، جانتے ہیں قاری صاحب کیپٹن شہید محمود صاحب میرے ہاتھوں میں پڑا رہا، میجر بنا، وہاں ان کی قبر ہے، میں وہاں جب جاتا ہوں تو میں ان کی قبر پہ بھی ضرور جاتا ہوں۔ میں نے کہا اے دیوانے، تم نے تو ہم کو راہ دکھائی ہے، تم نے ہم کو راہ دکھائی ہے، رب کعبہ کی قسم میں بالکل نہ کتمان علم کروں گا، نہ ہمارے اندر حسد ہے نہ بغض ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑا وسیع ذہن دیا ہے۔ یہ حال ہی میں دیکھو ایک ختم نبوت کا دیوانہ چند سال کچھ دن میرے نبی محترم کی ختم نبوت کی پہریداری اور چوکیداری کے لیے اس لینڈ میں آیا۔ جب یہ فوت ہوا ہے علامہ خواجہ حسین رضوی کا کوئی جنازہ دیکھا تھا کوئی جنازہ پھر میرے رب نے دکھایا، اگر تو میرے معبود کا ہے تو میں تیرا ہو گیا، تو میرے معبود کا ہوا ہے تو پھر میں تیرا ہو گیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا اللہ پاک اس کا اکرام کرے گا۔ آئیے سے بتاؤ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ختم نبوت کا دیوانہ تھا، ختم نبوت کے پروانے تھے، شاہ جی رحمہ اللہ امرتسر کے اندر بیان کرتے سوئے، رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میرا بیٹا اطہر اللہ تو میٹھی نیند سو رہا ہے، قادیان کا کتا مجھے کاٹتا ہے، تو اٹھ گئے۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ 10 سے پیر مرید کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈولا شریف والوں کے، اور میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب کو جو تحریک ختم نبوت پر لکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ سب واقعات ان حضرات نے لکھے ہیں، ان کو ضرور پڑھو۔ سب سے پہلا مقابلہ، سب سے پہلا مناظرہ اور سب سے پہلا چیلنج اس قادیانی احمد کو اس نے کیا تھا، وہ بولتے کا سرکار اللہ کی قسم سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اب کوئی جو مرضی کہتا ہے یہ بھی بتا دوں پیر میر علی شاہ صاحب دیوبند سے پڑھے تھے، دارالعلوم دیوبند نہ سمجھ لینا، سہارنپور سے پڑھے تھے۔ جو استاد ہمارے حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ کے تھے، وہی استاد حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تھے۔ یہ ان استادوں کی تربیت تھی۔ جب اس وقت نے چیلنج کیا کہ میرے ساتھ کوئی آ کر کے مناظرہ کرے، حضرت شاہ جی اپنے مریدین کے ساتھ یہ آپ کی شاہی مسجد لاہور کے اندر آئے، اور جب یہ پہنچ گئے تو اس وقت نے کار بھیجا کہ آپ کے ساتھ جو پٹھان ہے ان سے ڈر لگتا ہے۔ آج بھی ایک پٹھان ہے میدان میں، ہے کہ نہیں؟ آج بھی ایک پٹھان ہے میدان میں، ہے کہ نہیں؟ یہ پٹھانوں سے جو ڈرتے ہیں نا، یہ لگتا ہے اس کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کہا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سب کہہ لو رحمۃ اللہ۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ پتہ نہیں تجھے کیا مصیبت ہے، کوئی پٹھانوں سے ڈرتا ہے، میاں یہ جو مجمع میرے ساتھ ہے ان کے امام کا میں ذمہ دار ہوں، تو تیرے ساتھ ہیں تو بھی لیتے آ، تو اپنے ان کا ذمہ دار تو بن جا۔ 3 دن تک شاہی نے انتظار کیا، ہزاروں کا مجمع روزانہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بات سنتا رہا، نہ یہ سامنے دجال آنا تھا نہ آیا۔ اور پھر فتح کا اعلان ہوا
اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اللہ کی قسم پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب آئے نا تو یہ بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت سید طاولہ شاہ بخاری آئے تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے پوچھا فرمایا بیٹا تیرے چہرے پہ بڑا مرض ہے اور تو بڑا پریشان ہے. تو طاولہ شاہ بخاری نے کہا حضرت پیر مرشد آپ کا چہرہ بھی تو بڑا غمگین ہے, آپ بھی تو بڑے حزین ہیں, آپ بھی تو بڑے غمگین ہیں, آپ کو بھی تو کوئی فکر لاحق ہے. انہیں تو بیٹا تلوار نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھی آئے ہیں اور مجھے کہا بیٹا میرا ہی تو سو رہا ہے اور تعدیان کا کتا مجھے کاٹتا ہے. کہا پیر مرشد میرے پاس میں بھی نانا آئے تھے مجھے بھی یہی کہا. تو پھر میرے شاہ صاحب نے فرمایا میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں, کہا میری کمر پہ ہاتھ رکھ دی میدان میں کتابت تیری ہوگی دعا تیری ہوگی, میدان کے اندر اس برباد کو للکار کر کے بھگانا میرا کام ہوگا. سنو کہ میرے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ہاتھ بھی رکھا فرمایا بیٹا اللہ جو ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی کمر میں میرے باپ کی ضرورت نہیں, اس کی کمر پہ براہ راست محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. کتنا مجموع بیٹھا ہے اللہ کی قسم ان کی کمر پہ میرے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اور بھی بتا دوں یہ نعرے کو لگا لیتے ہیں اور بھی بتا دوں آج کہیں پردے اٹھے گی. حضرت پیر میاں علی شاہ صاحب عطاءاللہ شاہ بخاری میں پہلے کہہ چکا ہوں مدینہ نہیں گئے, عطاءاللہ شاہ بخاری مدینہ نہیں گئے. اور مجھے کہنے دے اس خالد رضوی صاحب کو بھی کہا گیا مدینے جائیں, کہنے لگا میری نس نہ بھول جائے کہ میں مدینے اس منہ سے چلا جاؤں, میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کی قسم کوئی کتا بھی میرے نبی کے حکم نبوت کی پیر ہدایت کے لیے آ جائے ہم اس کو بھی سلام کریں گے. اصحاب کہف کا کتا علماء سے سنا جنت میں جائے گا. تو پیر میرے علی شاہ صاحب حاج پہ گئے پیر میرے علی شاہ صاحب حاج پہ گئے. حکم نبوت کا کام ذمہ کس نے لگایا؟ جب حاج پہ گئے تو ان کا ارادہ مدینہ میں رہنے کا تھا, ان کا ارادہ مدینہ میں رہنے کا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سب کے حضور رحمت اللہ تعالی سید الطائفہ ہمارے سردار ہمارے امام ہمارے گھروں کے بڑے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے بیعت فرمائیے. انہوں نے کہا ایک شرط پہ کہ آپ نے یہاں مدینہ نہیں رہنا, آپ نے واپس چلے جانا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک فتنہ وہاں اٹھنے والا ہے, جاؤ اس فتنے کی سرکوبی میرا اللہ تم سے کرائے گا. پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی تشکیل پر یہ یہاں واپس لائے, تشریف لائے اور آ کر کے قادیانی کو چیلنج کیا. اللہ کی قسم یہ عنوان بڑا مقدس ہے. جو بھی اس عنوان کے ساتھ معامل ہوگا, جو اس عنوان کے ساتھ چلے گا, اللہ اس کو یہاں کی عزت دے گا, آخرت کی بھی عزت دے گا. اور یہ ہمیں عقیدہ کہاں سے ملا؟ وہ دیکھ مسلمہ کذاب بدبخت جس نے میرے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ بدبخت میرے پیغمبر کے پاس آیا تھا, اس نے آ کر کے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کی, بنائے اپنے ساتھیوں کے. جب واپس چلا گیا تو ایک بدنصیب جو بہت بڑا خطیب تھا, بہت بڑا بنیاد تھا, بہت بڑا ہوشیار تھا, یہ اس کا حواری تھا. اور حضور علیہ السلام کو اس نے آ کر کے کہا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں آپ کی تابعداری میں آتا ہوں, لیکن مہربانی کیجیے کہ آپ اپنے بعد خلیفہ مجھے بنا دیجیے. علماء بیٹھے آپ اپنے بعد خلیفہ مجھے بنا دیجیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, یہ بدبخت منافق اندر سے کافر تھا, اوپر سے یہ کلمہ پڑھ کے چلا گیا. تاکہ ایسے اگر انکار کرتا ہوں تو ابھی عمر کی تلوار چل جائے گی, ابھی عمر کی تلوار چل جائے گی. میں کہتا ہوں آج علم دین شہید تجھ کو بھی سلام, اور دفاع صحابہ کا کام کرنے والے رب کعبہ کی قسم بڑا انعام ملے گا, تمہیں بڑا انعام ملے گا. ایک منافق کی اور ایک یہودی کی آپس میں تکرار ہو گئی اور معاملہ یہ لے کر کے کہنے لگے آؤ چلیں محمد عربی کے دربار میں. منافق جو ظاہراً مسلمان کا اندر سے کافر سبب ہے اور ایک یہودی کا یہ حال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ رکھنا, پیارے نبی نے مقدمہ دونوں کے دلائل سن کر کے
میرے پاک نبی نے فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ یہودی کے حق میں۔ جب باہر نکلے کہنے لگے حضور تو سب کا دل لگا کے لیتے ہیں، حضور تو سب کا دل لگا کے لیتے ہیں، آج ذرا صدیق کے پاس چلتے ہیں۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ رکھا، دلائل سنے، انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو کہنے لگے یہ بھی بڑے نرم مزاج ہیں، یہ تیرا خیال کر گئے ہیں، ایسے کرو عمر کے پاس چلتے، اس کی بدبختی برباد کی۔ انہوں نے کہا آؤ عمر کے پاس چلتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ لے کر کے عمر کے پاس چلے گئے۔ اب دلائل دینے لگے، مقدمہ سنانے لگے، تو اس یہودی نے کہا عمر کو یاد کرنا، پہلے اس میرے کیس کا فیصلہ تیرا نبی محمد بھی کر چکا ہے، تیرا یار صدیق بھی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا اس نے مانا نہیں، یہ تیرے پاس لایا ہے، کہاں بیٹھ جاؤ ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر بیٹھ تلوار لائے، آ کر کے منافق کی گردن اڑا دی، کہنے لگا جو میرے مصطفیٰ کی نہیں مانتا، جو میرے صدیق کی نہیں مانتا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ یہ ان منافقین کو مارنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی اوپر کے تلوار اٹھا کر کے بھاگ پڑو، وہ اور تھے ہم اور ہیں، ناراضگی نہ ہونا، ہم تو چولی والے مجبور ہیں بھائی، وہ اور تھے۔ اس مسلمہ کذاب کے ہاں ایک صحابی رسول جن کا نام غالباً حبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حبیب ان کے ہاتھ لا کرتے ہیں اور ان کو پکڑ کے مسلمہ کذاب کے سامنے لایا گیا۔ مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت ان پر پیش کر دی، انت جو امی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خاموش رہی۔ انہوں نے کہا اس کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا بالکل، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بار بار منوایا، بہت لالچ دی، بہت کچھ کیا، اس پر اپنی خلافت کی اس پر کیا خلافت ضلالت بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی اور کا دامن میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا کہ کسی لائق میں نہیں آتا، دام پڑے میں نہیں آتا، اور کیا کریں؟ کہا اس کے آزام کاٹو، آزام کاٹو۔ اب اس کا ایک پاؤں کاٹا گیا، پہلے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، ایک پیر کی انگلیاں کاٹی گئی۔ اب خون بہ رہا ہو، زخم بھی ہو، اب پوچھا گیا ہاں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ خون بہ رہا ہے، کہتا ہاں اسی پر تو خون بہ رہا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اس کا پورا پاؤں کاٹ دو، پورا پاؤں کٹ گیا۔ انہوں نے کہا اب پاؤں کٹ گیا، اب خون بہ رہا ہے، کیا اس کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی گواہی دیتا ہوں سینہ تان کے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ختم نبوت ہے، یہ تاجدار ختم نبوت ہے، جس کے حسن کو اللہ کی قسم میرا نبی، ہر نبی دلائل لے کر کے آیا ہے، ہر نبی براہین لے کر کے آیا ہے، اور میرا نبی دو چیزیں لے کر کے آیا ہے۔ ہر نبی بڑا خوبصورت، کسی کا ہم تقابل نہیں کرتے، ہر نبی بڑا خوبصورت، لیکن میرا پیارا نبی جہاں دلائل اور براہین لے کر کے آیا ہے، وہاں پیارا پیغمبر اپنے چہرے کا پاک روح بھی لے کر کے آیا ہے، پیارا چہرے کا حسن بھی لے کر کے آیا ہے۔ وہ دیکھو عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بڑا عالم، اس کے بھائی نے جا کر کے رسول اللہ کے اوصاف بتائے، کہنے لگا نہیں جب تک میں خود نہیں جاؤں گا تسلی نہیں ہوتی۔ آیا ابھی دور تھا، چہرے پر مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑی، دیکھ کر چلا اٹھا، لیس بوجہ الکذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچوں کے سردار کا چہرہ ہے۔ اور آخر کے پاؤں میں گر کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضور علیہ السلام بخاری شریف میں اگلے سال یہ ہمارا بیٹا بھی پڑھے گا اور ان کتابوں میں بھی پڑھ رہا ہوگا کہ میرے پاک نبی کی کئی احادیث ملتی ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی کتابوں کا اگر کسی نے بڑا عالم دیکھنا ہے تو یہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے۔ پڑھانا بھی نہیں پڑھا مانا، اگر پہلی کتابوں کا بڑا عالم دیکھنا ہے تو عبداللہ بن سلام کو دیکھ لو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی نبوت کی دلیل بھی قرار دیا ہے کہ میری نبوت کی دلیل یہ ہے عبداللہ بن سلام۔ اور ایک ابی بن کعب ہے یا کعب آباد، ابی بن کعب نے کعب آباد فرمایا یہ دو میری نبوت کی دلیل ہے، یہ دو میری نبوت کی دلیل ہے۔ ان کو بھی معجزہ کہ ان کا اسلام لانا بھی میرا معجزہ ہے، تو دلائل بھی میرا نبی لے کے آیا اور میرا نبی پاک چہرہ بھی لے کے آیا۔
کیسا چہرہ پھر مجھے کہنے دے. ابھی حبیب رضی اللہ عنہ کی بات یاد رکھنا. رب کعبہ کی قسم میرا نبی وہ نبی ہے جو چلے تو قرآن بنے, بولے تو قرآن بنے, کھائے تو قرآن بنے, پیے تو قرآن بنے, سوئے تو قرآن بنے, جاگے تو قرآن بنے, بیٹھے تو قرآن بنے, کھڑا ہو تو قرآن بنے, مسکرائے تو قرآن بنے, روئے تو قرآن بنے, نہائے تو قرآن بنے, کنگا کرے قرآن بنے, سرما لگائے قرآن بنے, کپڑے پہنے قرآن بنے, چادر اوڑھے قرآن بنے, گھر میں آئے قرآن بنے, گھر سے نکلے قرآن بنے, بازار میں جائے قرآن بنے, بیویوں سے بات کرے قرآن بنے, بیٹیوں سے پیار کرے قرآن بنے, صدیق پہ تسلی دے قرآن بنے, ابو بکر سے بات کرے قرآن بنے, عمر سے پیار کرے قرآن بنے, عثمان کا حیا کرے قرآن بنے, علی سے پیار کرے قرآن بنے, تجارت کے مسئلے بتائے قرآن بنے, زراعت کے مسائل بتائے قرآن بنے, مذاق کرے قرآن بنے, میرا نبی مذاق کرے قرآن بنے, سنجیدگی دکھائے قرآن بنے, سیر کرے تو قرآن بنے, گھر میں آئے قرآن بنے, مسجد میں آئے قرآن بنے, صحابہ میں بیٹھے قرآن بنے. لاؤ اس جیسا, اس نبی جیسا کوئی نہیں ہے. حسینہ جمیلہ درون اور دیتا, محمد بنا رب قدم کو ندیتا, یہ ہے تاجدار ختم نبوت, یہ ہے میرا پیارا نبی. پھر مان جائیں جس کی چار ڈال قرآن. رب کعبہ کی قسم جب ایک پاؤں کٹ گیا, خون بہ جائے, کہا اس کی گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے. کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. انتشہد انی رسول اللہ, کیا اس کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا اللہ نہیں, انہوں نے کہا اس کی پوری ٹانگ یہاں سے کافر. اب گھٹنے سے ٹانگ کٹنا یہ سننا سنانا بڑا آسان ہے. میں نے قصہ سنا رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح ختم نبوت پر اس صحابی نے کیسے جان دی ہے, کیسے ٹکڑے کرائے ہیں. یہاں سے ٹانگ کٹ گئی. انہوں نے کہا اب بتا, ابھی بھی وقت ہے, کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ کو کیا دین اس صحابی کا ہے. کہا میں گواہی دیتا ہوں میرا نبی آخری نبی ہے, اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرا نبی آخری نبی ہے, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں اپنے نبی کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں. مجھے بھی نبی مانتا ہے. کہا نہیں. کہا یہاں سے ٹانگ کٹ. اب یہاں سے ٹانگ کٹ گئی. اب بندہ چل نہیں سکتا, یہ گرا پڑا ہے, ٹانگ کٹی ہے, ٹکڑے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. ادھر یہ بدبخت بدماش نرین کمینہ بھی بیٹھا ہے, جھوٹا داعی نبوت. انہوں نے کہا اب بتا, میرے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے. کہا نہیں, تیرے نبی ہونے کی گواہی نہیں دیتا. کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا بالکل میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا اس کا دوسرا پاؤں پہ ہو, ویسے ہی کرتا, یہاں تک آ گیا. کہا اب گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا نہیں. انہوں نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو. اب ہاتھ کٹنے لگے. یہ سننا سنانا بڑا آسان ہے. ہاتھ کٹ رہا ہے, خون بہ رہا ہے, حال دل زبان سے کہہ رہا ہے آقا میں تیری ختم نبوت پہ کر رہا ہوں, اور مجھے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بیان کرنا چند ٹکوں کی خاطر, ڈگری کی خاطر اور عہدے کی خاطر, اللہ کا واسطہ, مال کی خاطر, حکومت کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر, لڑکی کی خاطر, عورت کی خاطر محمد کا دامن نہ چھوڑ دینا, مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑ بیٹھنا. یہ دیکھ میں کیسے ختم نبوت پہ کرتا ہوں. اب ہاتھ کٹ رہا ہے, پہلا ہاتھ کٹا. انہیں کہا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا نہیں. یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کہا بالکل گواہی دیتا ہوں. پہلے ہاتھ اٹھ رہے تھے, اب ہاتھ نہیں اٹھتا, زبان ہلتی ہے, زبان سے گرج کے کہتا ہے سنو تو صحیح یار, جس کی دونوں ٹانگیں جیسے تصاویر نہیں ایسے ٹکڑے کرتا, یوں کاٹ دی جائیں. کیا خدا کی قسم جلال ہے, کیا ان کا جمال ہے. ہم کیوں نہ کہیں صحابہ زندہ باد, ہم کیوں نہ صحابہ. یہ سچ کہا عزیز محترم نے. ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ صحابہ نے دیا ہے, ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ صدیق اکبر نے دیا ہے. رب کعبہ کی قسم بڑی سخت بات ہے. وہ کہہ سکتے تھے, ہم نہیں کہہ سکتے. میں اس پہ یوں کہہ دیتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے کہا اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اگر مدینہ کی گلیوں میں چراغ نہ جلے, یہ میں کہہ رہا ہوں چراغ نہ جلے. ان کے قول مولانا ہوئے ہیں کہ یہاں خواتین حرم اور رسول اللہ کی ازواج کو جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے, جو مرضی ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں صدیق اکبر نے کہا ہماری ناشیں یہاں کوئی گھسیٹ کے لے جائے تب بھی میں محمد
محمد کی ختم نبوت کا پہرے دار بن کر کے اس بدبخت سے ضرور مقابلہ کروں گا. یہ ہمیں عقیدہ ابو بکر صدیق نے دیا ہے. اب ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر یہاں سے کٹا، پھر یہاں سے کٹا، اب 3 اعضاء کٹے پڑے.